ہم سب کی زندگیوں میں اکثر ہمارا واسطہ یا ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جن کو ہم بیہیویئرل سائنس میں سیڈسٹ کہتے ہیں یا افسردہ مزاج انسان کہتے ہیں۔ جو سیڈسٹ لوگ ہوتے ہیں یا افسردہ مزاج جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے آپ جتنی مرضی پازیٹیو بات کر دیں یا جتنی مرضی ایک اچھی چیز ان کے سامنے آ جائے، انہوں نے اس میں سے نیگیٹیوٹی ہی نکالنی ہوتی ہے، اس میں نیگیٹو ہی جواب دینا ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو سیڈسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو زندگیاں ہوتی ہیں ان میں جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ سو ہم اکثر لائف میں دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد یا ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں سے کچھ لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیڈسٹ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور ان کے سامنے آپ جتنی مرضی اچھی بات کریں، پازیٹیو بات کریں، انہوں نے آگے سے نیگیٹو رسپانس ہی آپ کو دے کر دکھانا ہوتا ہے۔ اکثر ایسے لوگوں سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں یا جب بھی ہم ملاقات کرتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں صرف افسوس ہوتا ہے، آ، آ، اپنے ٹائم ضائع کرنے پہ بھی افسوس ہوتا ہے، اور ان کی جو پرسنالٹی کی جو اسٹریٹس ہیں اس کو بھی دیکھ کر افسوس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دنیا بھر کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں، ان میں بھی اکثر جو سیڈسٹ اپروچ ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے میں آتی ہے۔ اور آج کے دن بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے ایک افسردہ مزاج انسان کی طرح سے بیہیو کر کے آج کے دن ہمیں پرفارمنس دکھائی۔ آل دو کہ اس پرفارمنس پہ بات کرنا اور اس پہ کمنٹری کرنا کہ آج کیا ہوا، صبح کیسی ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، کس شیئر میں کس وجہ سے پرائس کم ہوئی، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا کیئرفلی انالائز کریں، کریٹیکلی انالائز کریں، تو ہمیں وہ ریزنز جاننا بہت ضروری ہوں گے کہ آج کے دن مارکیٹ کی جو نیگیٹو پرفارمنس تھی اس کی پرائمری ریزنز کیا تھی۔ کیونکہ آج کے دن آپ کو بہت سننے میں ملے گا کہ جو پاکستان انڈیا کی ٹینشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ نے نیگیٹو اثر لیا اور نیگیٹو پرفارمنس کر کے دکھائی۔ کچھ لوگ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو انسرٹینٹیز ہیں، جو اس وقت جیو پولیٹیکل ٹینشنز چل رہی ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، اس سے جوڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ سو ان شارٹ بہت سی ڈیفینیشنز، بہت سی وضاحتیں آج کے دن آپ کو نظر آئیں گی کہ مارکیٹ نے نیگیٹو پرفارم کیوں کیا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ٹو بی ویری آنےسٹ میرے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے آج کے دن کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آج کے دن مارکیٹ نے کیوں نیگیٹو پرفارم کیا۔ کیونکہ مارکیٹ کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ مارکیٹ نیوز بیسڈ موومنٹس جنریٹ کر کے دکھاتی ہے، مارکیٹس جو ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ان پہ ریئیکٹ کر کے آپ کو پرفارم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مارکیٹ کچھ فنڈامنٹلز کی بیس پہ آپ کو چلتے ہوئی نظر آتی ہے، مارکیٹ کمپنیز کی پرفارمنس پہ آپ کو ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ سو اگر ہم آج کے دن کی بات کریں تو دو تین سوال ایسے ہیں جن کی پرسنلی مجھے سمجھ اس طریقے سے نہیں آ رہی کہ میں آپ کے سامنے اس کو آپ کے لیے ایک اچھے طریقے سے وضاحت دے سکوں یا ایکسپلین کر سکوں۔ کیونکہ آج کی جو مارکیٹ کی پرفارمنس ہے دیٹ واز ٹوٹلی سرپرائزنگ موو، اور اس کا بہت دار و مدار آج مارکیٹ کی جو اوپننگ، جس میں ہم نے ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ دیکھی، اس پہ ہم اس کو فوکس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اس کی پرائمری وجہ بھی قرار دے سکتے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پر ہمیں جو آج کی جیسے پرفارمنس مارکیٹ میں دیکھنے کو ملی، یہ نہ صرف افسوس ہم اس پہ کر سکتے ہیں حیرت کے علاوہ، کیونکہ ڈیفینیٹلی اٹ واز اے سرپرائزنگ پرفارمنس، بٹ سرپرائزنگ پرفارمنس سے زیادہ اس کی ایک ہم یہ کہیں گے کہ نیگیٹو پرفارمنس تھی، جس کی وجہ سے جو مارکیٹ سینٹیمنٹس ہیں آج ان پہ بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ ہوا۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے آج تقریباً 2000 پوائنٹس کی گیپ ڈاؤن اوپننگ دلوائی گئی مارکیٹ کو، اور فائنلی مارکیٹ نے 2200 پوائنٹس مائنس کرتے ہوئے آج کے دن ہمیں ایک نیگیٹو کلوزنگ دکھائی۔ بٹ یہ نمبرز کی گیم کی حد تک تو یہ چیز ہم سب کے سامنے آج ہوئی ہے، بٹ بہت سی
ایسی چیزیں بھی آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس کے بعد ہم نے دیکھی ہوں گی، جن کو شاید ہم اس طریقے سے وضاحت نہیں پیش کر سکیں گے یا اس طریقے سے ایکسپلین نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مارکیٹ جب بھی کریش کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہم سب کا کچھ نہ کچھ جو حصہ ہے پرسنالٹی کا وہ بھی اس کے ساتھ کریش ہوتا ہے۔ ہم جب بھی مارکیٹ کو بہت بڑے نمبرز کو مائنس کر کے نیگیٹو کلوزنگ کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہماری بہت سے جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں ان کا حوصلہ بھی بہت حد تک کریش کرتا ہے، ان کی خواہشیں بھی بہت حد تک کریش کرتی ہیں، ان کی جو پرسنالٹی پہ نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو ان کی سلیکشن آف سٹاکس ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے پرائسز گراتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سو وہیں پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری جو ججمنٹ کالز ہیں، جو ہماری ڈیسیجن میکنگ پاورز ہیں، وہ بھی کریش ہو رہی ہوتی ہیں مارکیٹ کے ساتھ۔ سو مارکیٹ کے کریش ہونا صرف نمبرز کی حد تک محدود نہیں ہوتا، مارکیٹ کا کریش ہونا صرف چند سٹاکس کی پرائسز کے لیولز کو گرنے تک ہم محدود نہیں کر سکتے۔ مارکیٹ کا کریش ہونا ہماری تمام جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں ان کی پرسنالٹیز، ان کی نیچر آف تھنکنگ، ان کے بیہیویئر پہ بھی بہت زیادہ ایک منفی اثر ڈال رہی ہوتی ہے، جس کو ہم اس طریقے سے بیان نہیں کر پاتے یا اس طریقے سے ہم شیئر نہیں کر سکتے جیسے مارکیٹ کے نمبرز کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ایفیکٹ ہوتا ہے مارکیٹ کا جو ہماری پرسنالٹیز پہ، جو ہماری تھنکنگ پہ، جو ہماری ڈیسیجن میکنگ پہ، جو ہمارے برداشت کرنے کے لیولز پہ جو افیکٹ ڈالتا ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے اس کو عیاں کرنا اور اس کو شیئر کرنا۔ سو آج کے دن کی جہاں پہ ہم نے نیگیٹو پرفارمنس دیکھی، اس میں صرف نمبرز کی گراوٹ ہم نے نہیں دیکھی، اس میں ہم سب جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہم سب کی پرسنالٹیز پہ ایک نیگیٹو طریقے سے بھی مرتب ہوا ہے، وچ از انفارچونیٹ، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کی جو دنیا ہے وہ تقریباً اسی طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں ہمیں ہر موڑ پہ سرپرائزز ملتے ہیں اور انسرٹینٹیز کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی ریزنز کی سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس کی وجہ کی سمجھ نہیں آتی، بٹ دس از ہاؤ دا تھنگ ورکس اینڈ دس از ہاؤ وی آل ڈو بزنس ان دا اسٹاک مارکیٹس۔ اٹ از انفارچونیٹ بٹ اٹ از ویری مچ ٹرو، کیونکہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جیسے ہم پاکستان اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 2 دنوں میں اگر ہم آج کا سیشن لیں اور کل کا سیشن لیں تو تقریباً مارکیٹ نے ہمیں 3500 پوائنٹس کے قریب جا کر منفی گراوٹ دکھائی، منفی رجحان دکھایا، نیگیٹو سینٹیمنٹس کے ساتھ ہمیں لاسز دکھائے، اور ہم سوائے اسکرینس کو دیکھ کر اور ایک بے چارگی کی صورت میں ایک ہیلپ لیسنس کے پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر جہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اسکرینس کو دیکھ سکتے ہیں اور پرائسز کو گرتا ہوا دیکھ کر ہم اس پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صرف یہی کہتے ہیں کہ اب صبر کیا جا سکتا ہے۔ سو مارکیٹ میں آج ایک نیگیٹو پرفارمنس تھی آل ٹوگیدر رائٹ فرام دا بگننگ، مارکیٹ کے آج سینٹیمنٹس بھی نیگیٹو تھے، مارکیٹ میں جو والیومز تھے آج وہ بھی بہت کم جنریٹ ہوئے۔ سو اگر آج کے دن کو ہم سم اپ کریں ایز اے ہول، سو اٹ واز اے ویری نیگیٹو ڈے، جس نے مارکیٹ میں بہت زیادہ کانفیڈنس لیولز کو شیٹر کیا، اور آنے والے دنوں میں اس کانفیڈنس لیولز کو ری گین کرنا فار دا مارکیٹ پارٹیسپینٹس کافی ایک ٹائم لیے گا، کافی اس میں وقت لگے گا کہ وہ کانفیڈنس لیول اسی لیولز پہ واپس آ سکے جو آج سے 4-5 دن پہلے تھا۔ سو دس از واٹ دا ریالٹی آف لائف از، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر آج کی ہم سیشن سمری کو دیکھتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آپ کلیئرلی جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ آپ سب مارکیٹ میں پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، سو آپ سب نے دیکھا ہوگا ایک تو آج صبح مارکیٹ کی بہت بڑی تقریباً 2000 پوائنٹس کے قریب کی ایک گیپ ڈاؤن اوپننگ تھی، جس کی کوئی سمجھ زیادہ نہیں آئی کہ اگر ہم صرف انڈیا پاکستان کی ٹینشنز کو بہانہ بنا کے 2000 پوائنٹس کو مارکیٹ سے گراتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی سالڈ ریزنز ہونے چاہیے، کوئی فنڈامنٹل ریزنز ہونے چاہیے۔ دونوں ملکوں میں ٹینشنز پہلے بھی آتی رہی ہیں، ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ہم 3 سے 4 لڑائیاں بھی لڑ چکے ہیں، بٹ فار دا لاسٹ 25 ایئرس
چیزیں بہت تبدیل ہو چکی ہیں، دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، دونوں بہت بڑی ملک ہیں دنیا کے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک واقعے کی بیس پہ ہم کوئی نیوکلیئر لڑائی لڑنے جائیں گے جس کی وجہ سے ہم نے خدشے کی وجہ سے آج مارکیٹ کو گیپ ڈاؤن دلائی۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ ٹینشنز مزید ایسکلیٹ بھی کرے، مزید سٹینڈ آف کی طرف بھی بات جائے، بٹ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا میں جو ملک ہوتے ہیں جو سالڈ گراؤنڈز پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی جو ایک سٹیبلٹی فیکٹر ہوتا ہے وہ بہت سی جگہوں کے علاوہ سٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آتا ہے کہ اس ملک کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کسی بھی سچویشن کو کیسے دیکھتی ہے۔ سو جہاں پہ ہم نے دنیا کے بہت سے ممالک میں جب بہت سی آفات آئیں، ہم نے ان کے سٹاک مارکیٹس کو ریباؤنڈ ہوتے ہوئے اوپر اس کے لیول پہ جاتے ہوئے، اور ہم نے وہی اس قوم میں بھی دیکھا کہ جب سٹاک مارکیٹس اوپر جاتی ہیں وہ ایک قوم کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں، قوم کی ریزیلینس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں، قوم کی جو فائٹنگ نیچر ہے اس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ سو اٹ از ناٹ جسٹ کہ ہم کسی تھریٹ بیس پہ اپنے سٹاک مارکیٹ کو گرا کے ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ بیکاز آف دا جیو پولیٹیکل سچویشن سٹاک مارکیٹ پہ بہت نیگیٹو امپیکٹس جنریٹ ہوئے۔ سو آج بھی مارکیٹ میں ہم نے دیکھا کہ جب 2000 پوائنٹس کی گراوٹ آئی، اس کے فوراً بعد ہم نے مارکیٹ کو دوبارہ سے ریباؤنڈ ہوتے ہوئے دیکھا، اور ایک ٹائم پہ تقریباً جو پوائنٹس ہم نے دیکھا انیشلی کہ 2500 پوائنٹس تک مارکیٹ نے گراوٹ دکھائی، اور اس کے بعد وہ گراوٹ تقریباً ہم نے 1800 پوائنٹس کی ریکوری بھی دیکھی ود ان 10 to 15 منٹس۔ بٹ چونکہ آپ مارکیٹ کو ایک بہت زیادہ شاکنگ اوپننگ دے دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہم نے سارا دن مارکیٹ میں جاری دیکھا، اور مارکیٹ کو ہم نے گریجول ڈکلائن ہوتے ہوئے دیکھا تھرو آؤٹ دا سیشن، جہاں پہ نہ صرف مارکیٹ نے اپنے لیولز میں گراوٹ دکھائی، لیولز کے علاوہ پرائسز لیولز میں بھی ہم نے گراوٹ دیکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ والیومز میں بھی ہم نے وقت کے ساتھ گراوٹ دیکھی۔ سو اگر آج کے دن کو ہم دیکھتے ہیں تو بائی اینڈ لارج ایک رینج باؤنڈ سیشن تھا جہاں پہ مارکیٹ نے 1600 پوائنٹس کی رینج میں ہمیں آج سارا دن ٹریل کر کے دکھایا۔ کبھی مارکیٹ میں ہم تھوڑی سی پازیٹیوٹی آ کے دیکھتے تھے، بعض اوقات ہم اس میں گراوٹ دیکھتے تھے۔ سو اٹ واز اے رینج باؤنڈ سیشن جہاں پہ مارکیٹ نے آج ویکنس کے ساتھ موو کیا۔ پریشر سیلنگ اور پروفٹ سیلنگ کو آج ہم نے یکجا ہو کر مارکیٹ کی کاروائی پہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھا، اور اگر ہم اوور آل سیشن کی بات کریں گے تو آج کے دن ایک نیگیٹو سیشن تھا۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم مارکیٹ راؤنڈ اپ کی بات کریں جہاں پہ ہم ڈیٹا کی مدد سے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تو آج کی مارکیٹ کی آؤٹ لک رائٹ فرام دا بگننگ 1956 پوائنٹس کی گیپ ڈاؤن اوپننگ کے ساتھ ہم نے دیکھی، اور وہیں سے مارکیٹ میں پریشر ڈیولپ ہوا جہاں پہ مارکیٹ نے فائنلی آ کر 2200 پوائنٹس کے قریب لوز کرتے ہوئے ہمیں 1,15,000 کے لیولز کے قریب کلوزنگ دکھائی ان دا ڈاؤن ٹرینڈ۔ اگر اوور آل مارکیٹ کے سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی ہم بات کریں گے تو نیگیٹو سینٹیمنٹس تھے ود ایوریج پارٹیسپیشن، اور اگر ہم آؤٹ لک دیکھتے ہیں مارکیٹ کی تو آج کے دن اٹ واز اے نیگیٹو۔ سو مارکیٹ میں نیگیٹیوٹی واپس آئی ہے، ود فورس آئی ہے، بٹ ہماری امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم مارکیٹ میں ریکوری کا پیچ دیکھیں گے، کیونکہ مارکیٹ میں بظاہر اس وقت کوئی ایسی سالڈ ریزن نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ مارکیٹ اس وقت ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی آگے چلے گی۔ مارکیٹ کے تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمپنیز کے جو ریزلٹس نیگیٹو آ رہے ہیں، سو یہ بہت سی کمپنیز کے اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ جی ان کے ریزلٹس جو ہوں گے وہ اچھے نہیں آئیں گے۔ پلس جہاں پہ ہم کوارٹر ریزلٹس کی بات کرتے ہیں 30 مارچ تک، سو اس میں بھی تقریباً ایک مہینہ گزر گیا، اور ابھی جون کے اینڈ پہ ہم اگلے کوارٹر کی اینڈنگ دیکھ رہے ہوں گے۔ سو یہ سٹاک مارکیٹ پہ ریزلٹ بیسڈ ہم گراوٹ نارملی نہیں دیکھتے، یہ مارکیٹ کو تھوڑا سا آرٹیفیشلی ہم جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے لیولز کو تھوڑے سے گھٹا کر لانے کے لیے، تاکہ جب مارکیٹ میں اگلی ریلی آئی سو وہ پھر سے 3 سے 4 ہزار پوائنٹس کا ایک گیپ ہمیں دکھائے گین کرتے ہوئے۔ سو دس از واٹ از ہیپننگ ان دا اسٹاک مارکیٹ دیز ڈیز۔ لیٹس ہوپ کہ یہ چینج ہوں گے۔ اگر ہم والیومز کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو کے سی 100 انڈیکس کا جو 5 دن کا ایوریج والیوم ہے جو کہ 275 ملین کے قریب ہے، آج آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً اس سے 80 ملین کا والیوم کم جنریٹ کیا کے سی 100 انڈیکس نے۔ اگر ہم ٹاپ 10 اسکرپٹ کی بات کرتے ہیں تو اس نے بھی تقریباً 13 ملین کا آج زیادہ والیوم جنریٹ کیا ٹوٹل کے سی 100 انڈیکس کے والیوم سے، جبکہ ٹوٹل مارکیٹ کا جو والیوم ہے آج
although کل کے مقابلے میں 100 ملین کم ہے بٹ اسٹل اتنا برا نہیں ہے. 506 ملین کی جو والیوم ہے اٹ از اے گڈ والیوم. بٹ کے سی 100 انڈیکس میں اس وقت مینلی پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہے جو کہ اس طریقے سے والیومس پروڈیوس نہیں کر پا رہی. اگر کے سی 100 انڈیکس کی پرفارمنس کو آج دیکھیں تو اٹ واز اے نیگیٹو پرفارمنس, جہاں پہ 91 کمپنیز نے اپنی پرائس میں اچھا خاصا ہمیں ڈکریز کر کے دکھایا, جبکہ 8 کمپنیوں نے تھوڑا سا مارجنل امپرومنٹ کے ساتھ آج کے دن ہمیں کلوزنگ دکھائی. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر ہم ٹاپ 10 اسکرپس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ تمام اسکرپس جن میں آج کے دن زیادہ والیوم جنریٹ ہوا, زیادہ مارکیٹ کے فوکس میں رہا, وہ تھرڈ ایئر کے لو ویلیو کے سٹاکس ہیں جس میں ابھی تک اچھی کارکردگی برقرار ہے. آلدو کہ آج ہم نے دیکھا کہ 8 کمپنیوں کی پرائسز میں ہم نے گراوٹ دیکھی, 2 کمپنیوں نے اپنی پرائسز میں جو ہے مارجنل امپرومنٹ کر کے دکھائی, بٹ والیوم وائز آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو پچھلے دنوں کی جو کمپنیز اچھی پرفارمنس کر رہی تھی ان تمام میں آج ہم نے گراوٹ دیکھنا شروع کی ہے. اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آج 336 کمپنیوں کی جو پرائسز تھے اس میں ہم نے ڈکلائن دیکھا, اور اس کا ہمیں جو امپیکٹ ہے وہ کیپ سیکشن پہ بھی نظر آئے گا, کیونکہ اپر کیپ میں آلدو آج 7 کمپنیوں نے ہمیں کلوزنگ کر کے دکھائی, بٹ جو سب سے پرومیننٹ کمپنی تھی ایز فار ایز والیوم از کنسرن, اس کے جو والیومز تھے آج کے دن وہ بہت ہی کم جنریٹ ہوئے. اور اگر آج کے دن ہم دیکھتے ہیں تو سن رائز ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ نے سب سے زیادہ والیومز 1,62,000 کے ساتھ سب سے ہیوی والیومز کے ساتھ اپر کیپ کو اچیو کر کے دکھایا. لوور لاک سیکشن میں 3 کمپنیوں نے آج کے دن ہمیں کلوزنگ دکھائی, جن میں جو ورتھ وائل والیومز تھے وہ بوانی ایئر پروڈکٹس لمیٹڈ اور اس کے ساتھ غنی کیم ورلڈ لمیٹڈ نے آج کے دن لوور لاک کو اچیو کر کے دکھایا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہی سچویشن ہمیں اسکرپٹ کنٹریبیوشن پہ بھی نظر آئے گی, جہاں پہ آج کے دن اگر آپ دیکھتے ہیں تو پوائنٹس پازیٹیو کنٹریبیوشن سائڈ پہ آپ کو کوئی ہیوی ویٹ کمپنی نظر نہیں آئے گی. تمام لو ویلیو کے سٹاکس میں چونکہ مین فوکس رہا ہے, اور ہیوی ویٹ سٹاکس میں آج کے دن ہم نے صرف گراوٹ دیکھی اور منفی رجحان دیکھا. سو اس کی وجہ سے آپ کو آج تمام جو مین سیکٹرز ہیں, اگر ہم اس کو اس طریقے سے بھی کہیں کہ تمام سٹاک مارکیٹ میں آج کے دن نیگیٹیوٹی تھی تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہیوی ویٹ سیکٹرز ہیں, کمرشل بینکس, آئل اینڈ گیس, فرٹیلائزر, سیمنٹ, انویسٹمنٹ بینکس, ٹیکنالوجی, پاور جنریشن, تمام میں آج کے دن ہم نے نیگیٹیوٹی دیکھی, اور پازیٹیو سائڈ پہ صرف ٹوبیکو سیکٹر نے 9 پوائنٹس ایڈ کر کے ہمیں دکھائے. سو اٹ واز اے کمپلیٹ وائٹ واش, اے کمپلیٹ نیگیٹو سیشن, جہاں پہ اسٹاک مارکیٹ نے اکراس دا بورڈ ہمیں پوائنٹس لوز کر کے دکھائے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایک نظر ڈالیں گے آج کے دن جنریٹ ہونے والی امپورٹنٹ نیوز پہ, آلدو کہ آج کے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز جنریٹ نہیں ہوئی. سب سے پہلی جو خبر ہے وہ چائنا کے حوالے سے تھی, جہاں پہ اس نے سختی سے تردید کی ہے ان خبروں کے کہ چائنا نے امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ٹاکس کا آغاز کر دیا ہے. اس کے لیے جو ان کی وزارت تجارت ہے اس کی طرف سے آج اسٹیٹمنٹ آئی کہ چائنا ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہے, بٹ اس سے پہلے امریکہ کو جو ٹریڈ ٹیرفس اس نے لگائے تھے ان کو وڈرا کرنا پڑے گا تاکہ چین اپنی رضامندی شو کرے بات چیت کے لیے. سو ابھی تک تھوڑی سی ہم دیکھ رہے ہیں دونوں ملکوں میں ایک تناؤ کی سچویشن ہے, اور دونوں ملک ابھی تک اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہٹتے ہوئے نظر آ رہے. اسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مزید بری خبریں, جہاں پہ تقریباً 12 اسٹیٹس نے امریکہ میں جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ کیسز دائر کیے ہیں اگینسٹ دا پریزیڈنٹ ٹرمپس ڈیسیجن, جو انہوں نے ٹیرف پالیسی جو اپنی انٹروڈیوس کرائی تھی. اور اس سے پہلے ہم نے کیلیفورنیا اسٹیٹ کی دیکھا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کو اس نے اپروچ کیا تھا, اس کے علاوہ تقریباً 12 اور اسٹیٹس بھی چلی گئی ہیں عدالتوں میں, اور ان کا بیسک موقف یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل پاورز یا لیگل پاورز نہیں ہیں کہ وہ آربیٹریریلی امپوز کر سکیں ٹیرفس دنیا پہ امریکہ کی طرف سے وداؤٹ ٹیکنگ دی فیڈریشن یا جو ان کی جو اسٹیٹس ہیں ان کو ان کانفیڈنس اور ان کی منظوری کے بعد. سو دیکھتے ہیں جہاں پہ لیگل بیٹلز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگینسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. سو آنے والے دنوں میں اٹ ول بی این انٹرسٹنگ سچویشن کہ وہ اس بڑھتے ہوئے پریشر کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. بینکوں کے حوالے سے ایک پازیٹیو خبر, جہاں پہ ایئر آن ایئر بیسس پہ بینکوں کا جو ڈپازٹس ہیں اس میں تقریباً 12% کا اضافہ دیکھا گیا فار دا منتھ آف مارچ. جو ٹوٹل ان کی اس وقت تک ڈپازٹس ہیں
وہ 31.6 खरब रुपए तक हैं। सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव खबर हमने देखी। वहीं पे उनके इन्वेस्टमेंट के नंबर्स भी पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं, और जो एडीआर और आईडीआर के हवाले से लास्ट ईयर हमने देखा था कि काफ़ी फिगर्स डिस्टर्बिंग थे, वहीं पे हम बैंक्स को काफ़ी इंप्रूवमेंट करते हुए देख रहे हैं, जहां पे बैंक्स का इस वक्त जो एडीआर है वो 42.6% पे खड़ा है, और जो आईडीआर है वो 102.4% पे इस वक्त पाया जाता है। सो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। ऑल दो कि इस वक्त हम बैंकिंग सेक्टर को एक करेक्शन फेज से गुजरते हुए देख रहे हैं, बट उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम बैंक्स को रिवाइव होते हुए इन द स्टॉक मार्केट और लीड करते हुए बहुत जल्द देखेंगे। इसी तरीके से एफबीआर ने 1 मई की डेडलाइन दी है तमाम बिजनेसेस जो कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज दोनों हैं, कि वो अपने जो अकाउंट्स हैं उसको डिजिटलाइज करके लिंक करें एफबीआर के साथ। जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं उनके लिए 1 मई 2025 की डेडलाइन दी गई है, और जो नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं उनको 1 जून 2025 की डेडलाइन दी गई है। ये एफबीआर की तरफ से एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया गया है, जहां पे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से अक्सर हमें डाउनफॉल के नंबर्स देखने पड़ते थे, और हमने अभी तक डिजिटलाइजेशन को काफ़ी रेजिस्ट किया। सो एटलीस्ट वेरी पॉजिटिव स्टेप्स जो कि अभी एफबीआर काफ़ी सीरियस लग रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल दो कि बिजनेसेस इसको रिजेंट करेंगे और रेजिस्ट करते हुए नजर आएंगे, बट अल्टीमेटली जो हमारी एक ओवरऑल नेशनल इकोनॉमिक आउटलुक है उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव कदम ये साबित होगा आने वाले महीनों में। लेडीज जेंटलमैन, एक नज़र डालेंगे आज के दिन जनरेट होने वाले टेक्निकल चार्ट्स पे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आज के दिन मार्केट ने हमें डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग करके दिखाई। क्योंकि आज की जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, लिहाजा इसको हम किसी भी नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर नहीं ले सकते। अगर सेम 15 मिनट्स के टाइम स्पैन के ऊपर हम विद द हेल्प ऑफ आरएसआई और मूविंग एवरेजेस देखते हैं, सो अगेन आप देखेंगे कि आरएसआई स्टैंड्स एट 26.25, जहां पे कल जब मार्केट क्लोज हुई थी आरएसआई स्टूड एट 28.69। इसी तरीके से अगर हम डे चार्ट के ऊपर देखते हैं तो आरएसआई स्टैंड्स एट 45.15, जहां पे कल इट वाज 53.45। सो आरएसआईज के दोनों जो नंबर्स हैं वो क्लियरली शो करते हैं कि मार्केट में आज बहुत हैवी पैनिक सेलिंग देखने में आई, जिसकी वजह से जो आरएसआई लेवल्स हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब लेवल्स पे इस वक्त पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की, तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप क्लियरली देख सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट को अंडर प्रेशर करते हुए नजर आ रही है, जहां पे हमने कल ये डेवलप होते हुए देखा था, और आज उसमें हमने मजीद इजाफा नजर आ रहा है, और कल के दिन के हवाले से भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक नज़र नहीं आ रही आज के क्लोजिंग पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज की मार्केट की परफॉर्मेंस को देखें, मार्केट के जो सरप्राइजेस देखें, मार्केट का क्रैश होना देखें, मार्केट में करेक्शन देखें, मार्केट के नंबर्स और लेवल्स को गिरता हुआ देखें, और टेक्निकल चार्ट्स पे जो मार्केट की आज की क्लोजिंग है, अगर इसकी बिना पे हम कल की बात करें तो मार्केट में कल भी एक रेंज बाउंड सेशन ही देखने को मिलेगा, जहां पे मार्केट मजीद साइंस ऑफ वीकनेस के साथ हमें दिखाई देगी। मार्केट की वॉलेटिलिटी में कल भी इजाफा होगा, और अगर कल भी मार्केट को वीक ओपनिंग मिली तो कल भी मार्केट हमें एक बड़ा डिप दे के दिखा सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल के भी जो हमारे क्लोजिंग रिमार्क्स है उसमें हमने यही बात की थी कि अगर मार्केट को एक वीक ओपनिंग मिली तो मार्केट हमें एक बड़ा डिप दे के दिखाएगी, और आज हमने देखा कि मार्केट को चूंकि एक वीक ओपनिंग मिली, गैप डाउन ओपनिंग मिली, और उसके बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा डिप लेकर 2500 पॉइंट के करीब हमें दिखाया इन द मॉर्निंग, और फाइनली 2200 पॉइंट्स को लूज करके आज के दिन दिखाया। सो सेम सिचुएशन विल कंटिन्यू टुमारो। अगर मार्केट में हमने नेगेटिव ओपनिंग देखी, सो मार्केट में हम मजीद लेवल्स और नंबर्स को गिरता हुआ देख सकते हैं। सो मार्केट में लेडीज एंड जेंटलमैन इस वक्त काफ़ी वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। इस वक्त मार्केट में पैनिक का जो एक थोड़ा सा फेज होता है वो भी नज़र आ रहा है। सो मार्केट में इस वक्त तक कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है। सो इस तरह की मार्केट में जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत स्ट्रेंथ के साथ प्रिवेल करती हो, वहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वही रहनी चाहिए आपकी। वर्क विद कॉशन, 8 to 9% स्टॉप लॉस के साथ अपने डिसीजंस को देखें। बेहतर है कि आप मार्केट की कार्रवाई से थोड़ा सा फासला रखें, सिर्फ ऑब्जर्व करें, और अगर आपने कहीं पे डिसीजन भी लेना है तो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लें। लॉस पे अपने शेयर्स को बिल्कुल ना इस वक्त करें, पैनिक में इस वक्त बिल्कुल अपने शेयर्स को ना बेचें। मार्केट आपको रिवाइव होकर भी दिखाएगी, मार्केट आपको रिबाउंड भी होकर दिखाएगी। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम
کہ مارکیٹ میں پازیٹیوٹی واپس آئے اور آپ کو تمام ان سٹاکس میں جہاں پہ آج ہم نے گراوٹ دیکھی ان تمام میں آپ کو پازیٹیوٹی بہت جلد دیکھنے کو ملے گی. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر آج کی ویڈیو کو ہم ریپ اپ کریں although there is nothing additional to say, it was a negative session جہاں پہ مارکیٹ نے ٹوٹلی ایک نیگیٹو پرفارمنس پہ ہمیں اینڈنگ کر کے دکھائی اور آج کی نیگیٹو پرفارمنس کل کے دن چونکہ جمعہ ہے آخری ورکنگ سیشن ہے سو آج کی جو نیگیٹیویٹی ہے وہ کل کے دن بھی پرولونگ ہو سکتی ہے اگر مارکیٹ کو ایک سالڈ اوپننگ نہ ملی. اگر مارکیٹ کو کل ویک اوپننگ ملی تو مارکیٹ میں مزید پریشر سیلنگ آئے گا جس کی وجہ سے کل ہم مزید لیولز کو گرتا ہوئے اور مارکیٹ کو نچلے لیولز پہ آ کر کلوزنگ دے کر دیکھ سکتے ہیں. بٹ پینک کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمام مارکیٹ کے حصہ ہوتا ہے. مارکیٹ کا جو اتار چڑھاؤ ہے, جو مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں وہ چینج ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. سو جسٹ ہولڈ آن, جسٹ مارکیٹ کو آبزرو کریں, بی پیشنٹ. مارکیٹ آپ کو ریوائیو ہو کے اور باؤنس بیک ہو کے ہی دکھائے گی. سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز ویڈیو. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پلیز اپنے کمنٹس اینڈ فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے. مارکیٹ کی جو گراوٹ ہے اس سے بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا. مارکیٹ آپ کو دوبارہ ریباؤنڈ ہو کے بہت جلد نظر آئے گی. سو ٹل دا ٹائم وی میٹ اگین, وش یو آل اے ویری گڈ ایوننگ. کیپ اسمائلنگ, اسٹے بلیسڈ اینڈ بی ہیپی.